من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال أيضا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. رواہ الترمذی وحسنہ. برادران اسلام، سامعین اکرام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے توفیق بخشی اور میں آپ کے شہر بنگلور میں پہلی بار یہاں پر آیا اور آپ لوگوں سے کچھ دینی بات رکھنے کا موقع ملا. اسی طرح سے میں مسجد کے منتظمین اور اس کے متولیان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سامعین کا بھی، آپ حاضرین کا بھی اپنے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالا اور دین کی باتیں، اللہ اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کو بعمل مسلمان، حقیقی مسلمان اور سچا و پکا مسلمان بنائے. اسلامی بھائی اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے اسلام میں نیک عمل کی اہمیت و فضیلت. اسلام میں نیک عمل کی اہمیت و فضیلت. حضرات گرامی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کی تمام مخلوقات پر بہت زیادہ انعامات و اکرامات کی ہیں. دنیا کی کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کو اللہ کے فضل و کرم نے، جس کے اوپر اللہ کا فضل و کرم نہ ہو. چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی مخلوق ہو، جانور ہو، انسان ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ کا فضل و کرم یہاں پر سب کے لیے عام ہے. اللہ سب کو روزی دیتا ہے، پانی دیتا ہے، اور ہوا کا مالک وہی ہے جو سب کے لیے عام ہے. تو اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. انسان، چرند، پرند، حیوانات، مسلمان، غیر مسلم، سب اس کے اندر شامل ہیں. لیکن کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضائل ایسے ہیں، کچھ انعامات ایسے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ خاص ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہیں. اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں تو اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کے نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. لیکن کچھ انعامات کو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو بڑے بڑے انعامات ہیں. مثلا ہم مسلمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک بڑا انعام یہ ہے کہ اس نے ہم کو دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے. دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کون بتلائے گا؟ ایمان. جی، یعنی دنیا کی سب سے بڑی نعمت انعام ہے. دنیا کی سب سے اچھی دولت اسلام ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں زندگی بھر اور کسی مسجد میں بیٹھ جائیں اور سجدہ ریز ہو جائیں اور پھر سجدے سے سر نہ اٹھائیں، اور یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں کہ کوئی آدمی زندگی بھر سجدہ میں پڑا رہے، تب بھی ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے. اتنی بڑی نعمت. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی سچے اور پکے مسلمان کو صرف انڈیا کی بادشاہت نہیں یا بر صغیر کی حکومت نہیں بلکہ دنیا کے ساتوں بر آدموں کی بادشاہت پیش کی جائے تو ایک حقیقی مسلمان بادشاہت کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار سکتا ہے، اس کو ٹھکرا سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے. لیکن ہم مسلمان، آج کل کے زمانہ کے مسلمان، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے اور بہت ہی تکلیف کی بات ہے
کہ ہم مسلمان آج کل نام کے مسلمان ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں، اور جتنی ناقدری اور جتنی بے عزتی ہم مسلمان اسلام کی کرتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے، اتنا کوئی دوسرا نہیں کرتا ہے۔ ہم خود مسلمان جو ہیں اسلام کی رسوائی کا باعث ہیں، اسلام کی رسوائی کا ہم مسلمان خود ہی باعث ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بڑی نعمت دی ہے ان میں سے کیا ہے؟ قرآن بھی ہے، جو دنیا کی سب سے اچھی، سب سے بہتر، سب سے افضل کتاب ہے۔ اس طرح کی کتاب نہ اس سے پہلے نازل ہوئی اور نہ قیامت تک نازل ہوگی، اور یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ ابدی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے پوری دنیا انسانیت کو اس کے ذریعہ سے چیلنج کیا، اور صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنوں کو بھی اس کے ذریعہ، جنات کو بھی اس کے ذریعہ چیلنج کیا، لیکن 1400 سال گزرنے کے باوجود دنیا کا کوئی بھی شخص اس کے چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، اور نہ آج تک اس کی طرح سے ایک آیت لکھ سکا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن ایک سچی کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور یہ ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور ہمارا دین اسلام ایک سچا دین ہے، جو سے سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا سب سے افضل رسول عطا کیا۔ آپ سے افضل رسول نہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آئے گا، کیونکہ اب تو رسالت اور نبوت کا سلسلہ بھی بند ہو چکا ہے، تو آپ سب سے افضل رسول ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کا امتی بنایا، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہت ہی شرف اور بہت ہی عزت کی بات ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا سب سے افضل، دنیا کا سب سے اچھا، دنیا کا سب سے بہتر کانسٹیٹیوشن ادا کیا، جو کہ ہماری شریعت ہے، جو ہمارے دستور ہے۔ دنیا کے اندر اس سے افضل اور بہتر کہیں کا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن یا آئین یا دستور نہیں ہے۔ آپ امریکہ کا لے لیں، یورپ کا لے لیں، انگلینڈ کا لے لیں، یا سوشلزم کا لے لیں، یا کمیونزم کا لے لیں، یا کیپٹلزم کا لے لیں، یا کسی بھی فکر کا لے لیں، دنیا کا کوئی بھی بنایا ہوا دستور اسلامی دستور کا، اسلامی آئین کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ چار چیزیں ہیں جن کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اسلاف، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے مسلمانوں نے اپنی زندگی میں نافذ کر کے اور اس کے اوپر عمل کر کے دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں غلبہ عطا کیا۔ وہ اپنے زمانے کے غالب تھے، وہ ہماری طرح سے مغلوب نہیں تھے، وہ حاکم تھے، وہ ہماری طرح سے محکوم نہیں تھے، وہ باروب تھے، ان کا زمانے کے اوپر روب و دبدبہ تھا، وہ ہماری طرح سے ذلیل اور رسوا اور ہماری طرح سے خوف زدہ نہیں تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا تھا، ان کو غلبہ عطا کرتا تھا، کیونکہ وہ حقیقی مسلمان تھے، سچے مسلمان تھے، باعمل مسلمان تھے۔ وہ ہماری طرح سے ڈھونگی مسلمان یا نام کے مسلمان نہیں تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، یہاں پر خطاب مسلمانوں سے کہا گیا ہے، اور ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے قرآن پر ایمان لائے، اے مسلمانوں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا، اس کے اندر ثابت قدمی کرے گا۔ تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ یہاں پر مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ مفسرین نے کہنا ہے، یہ عمل کرنا، دین و شریعت کو نافذ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکام کے اوپر چلنا اور برائیوں سے دور رہنا، یہ نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد ہے۔ یعنی آپ کیا کریں؟ آپ دین و شریعت کے مطابق عمل کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے، ہمارے اسلاف نے اسلام کو نافذ کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور جب آج کل کے مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ دیا
اور اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، اپنے سماج سے نکال دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا اور صرف نام کے مسلمان بن کر کے رہ گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا کے اندر ذلیل کیا، اور آخرت میں جو سزا ہے اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو محترم سامعین، آخر کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل ہے؟ دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں پائی جاتی ہے جو ان سے زیادہ ذلیل ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دنیا کا کون سا ایسا فیلڈ ہے جس کے اندر مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ آگے؟ بلکہ ہر فیلڈ کے اندر، تعلیمی فیلڈ ہو یا اکنامکس کا ہو یا ٹریڈ کا ہو یا بزنس کا ہو یا مینوفیکچرنگ کا ہو یا اسی طرح سے جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں، تو دنیا کے سب سے فیصدی قوم، دنیا کے سب سے زیادہ زیرو قوم کون ہے؟ مسلمان۔ سائنس ٹیکنالوجی تو آج کل کے زمانے میں ان کو آتا ہی نہیں، تو دنیا کا کوئی فیلڈ ایسا نہیں ہے جس کے اندر مسلمان آج کل کے زمانے میں آگے ہو، بلکہ ہر فیلڈ کے اندر مسلمان پیچھے، حتیٰ کہ اپنے دین کے معاملے میں بھی مسلمان بہت زیادہ پیچھے۔ اگر دینی اعتبار سے مسلمانوں کا انالیسس کیا جائے، ان کا تجزیہ اور تحلیل کیا جائے، تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان دین سے بہت زیادہ دور چلے گئے، بہت زیادہ دور چلے گئے، اور وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، دین ان کے اندر پایا ہی نہیں جاتا۔ مختصر طور پر میں آپ کو بتا دوں، مثلا کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی ریلیجن ہو، ہندو مذہب ہو، بدھ مذہب ہو، نصرانیت ہو، یہودیت ہو یا دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اس کے اندر 3 کمپوننٹس جو بنیادی ہوتے ہیں، فنڈامنٹل جو کمپوننٹس ہوتے ہیں، اجزاء ہوتے ہیں، وہ 3 ہوتے ہیں۔ نمبر 1 عقیدہ، فیتھ، نمبر 2 عبادت، ورشپ، نمبر 3 مینرز، بیہیویئر، اخلاق و معاملات۔ یہ 3 چیزیں ہر دین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہمارے دین اسلام کے اندر بھی یہی 3 چیزیں اہم ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کیا تھا؟ عقیدہ آتا ہے، دوسرے نمبر پر کیا تھا؟ عبادت آتی ہے، تیسرے نمبر پر کیا تھا؟ اخلاق و معاملات آتا ہے۔ اب اگر عقیدے کے اندر لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا کے مسلمانوں کی میجارٹی، ان کی اکثریت جو ہے، ان کا عقیدہ قرآن و سنت کے موافق نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے جان سکتے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر مسلمانوں کے پاپولیشن کا کنسنٹریشن ہے، مسلمانوں کی اکثر آبادی اس جنوبی ایشیا کے اندر رہتی ہے، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا۔ اگر آپ ان 4 ملکوں کو لے لیں تو آج کل پوری دنیا میں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے؟ کون بتائے گا؟ کتنی پاپولیشن ہے پوری دنیا میں آج کل مسلمانوں کی؟ 1.5 کروڑ سے زیادہ، تقریباً 1 ارب 80 کروڑ مسلمان ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں؟ 1 کروڑ 80 کروڑ، یعنی تقریباً 2 ارب آپ ان کو مان لیجیے۔ دنیا کا ہر چوتھا شخص کیا ہے؟ مسلمان ہے، اور ان کی آدھی آبادی ان 4 ملکوں کے اندر رہتی ہے، تقریباً 1 ارب مسلمان۔ اور آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ ہندوستان کے اندر کتنے قبر پرست لوگ موجود ہیں۔ شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، وہ مسلمانوں کی میجارٹی اس کے اندر مبتلا ہے، جو کہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے۔ آپ اندازہ خود بھی لگا لیں، اور ہر شہر کے اندر یہاں جائیں، میرے خیال سے یہاں پر کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پر مزار نہ ہو، جہاں پر لوگ جا کر کے سجدہ نہ کرتے ہوں، جہاں پر لوگ جا کر کے نظریں نہ چڑھاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، وہ مسلمانوں کی میجارٹی کے اندر 60%، 70%، بلکہ 80% مسلمان اس کے اندر مبتلا ہے۔ اور توحید جو سب سے بڑی عبادت ہے، اس کے اندر مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ تو ایک چیز ہو گئی۔ اسی طرح سے آپ اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز پڑھنا، کتنے % مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ جو اسلام کا دوسرا رکن ہے، اور جس کے بارے میں بہت سارے علماء کرام کا کہنا ہے، اگر کوئی شخص جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کو ادا نہیں کرتا ہے، تو کافر ہے۔ بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے۔ کتنے % مسلمان نماز پڑھتے ہیں؟ انڈیا کے اندر ایک اسٹیٹکس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 2% مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اور روزہ کتنے مسلمان چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح کی بہت ساری برائیاں ہیں، یعنی عبادات ہم نہیں کرتے ہیں۔ پھر عبادات کے علاوہ جو برائیاں ہیں، کون سی ایسی برائی ہے جو آج کل کے مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی؟ ہر برائی مسلمان سماج اور معاشرہ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ جھوٹ بولنا ایک کامن چیز ہے، اور بہت کم مسلمان ہیں جو کہ جھوٹ سے بچتے ہیں، جبکہ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کرنا، چغلی کامن چیز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ گھوس خوری، زناکاری، شراب پینا، اور اپنی ڈیوٹی کو اچھی طرح سے ادا نہ کرنا، بیٹیوں کو وراثت کے اندر ان کا حصہ نہ دینا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، اور بہت ساری برائیاں، کسی کو ستانا، دھوکہ دینا، غداری کرنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ تمام چیزیں
یعنی کون سی ایسی برائی ہے جو آج کل کے سماج و معاشرہ کے اندر نہیں پائی جاتی؟ ہم مسلمانوں کے اندر کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو ایک تو بے عمل ہیں اور دوسرے کیا ہیں؟ بد عمل بھی ہیں، بد عمل بھی ہیں، یعنی جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول نے روکا تھا ان چیزوں سے رکتے بھی نہیں ہیں، دھڑلے کے ساتھ دعویٰ تو کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن یہ دعویٰ کیا ہے؟ صرف زبانی دعویٰ، عمل اس کے اوپر نہیں ہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو اگر آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا جو اسلام کے ارکان ہیں اسی کو لے لیں تو اسی کے اندر مسلمان کیا ہیں ان کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی دینی حالت کیسی ہے۔ اور اگر آپ عبادات، یعنی یہ تو عقیدے کا مسئلہ ہو گیا، عبادات کا مسئلہ ہو گیا، اخلاق و معاملات کو لے لیں تو اخلاق و معاملات کے مسئلے میں آج کل مسلمان دنیا کی قوموں میں سب سے زیادہ خراب۔ اسلام آیا تھا مسلمانوں کو اخلاق سکھانے کے لیے اور مسلمانوں کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا تھا، لیکن آج کل مسلمان اس اخلاقی پوزیشن میں ہیں کہ ان کو جو ہے دوسری قومیں اخلاق کی تربیت دیتی ہیں، ان کو جو ہے دوسری قومیں اخلاق سکھلاتی ہیں۔ یہ آج کل ہمارے اخلاق کے اندر کیا ہے؟ پوزیشن ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم۔ اور مسلمانوں کا ہر طبقہ، علماء ہو یا حکام ہو یا عام اور پبلک ہو، سب اس کے اندر کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ سب کے اخلاق کے اندر کیا ہے؟ گراوٹ آ چکی ہے۔ سب کے اخلاق کے اندر کیا ہے؟ گراوٹ آ چکی ہے۔ تو اخلاقی اعتبار سے بھی مسلمان کیا ہے؟ دیوالیہ کا شکار ہو چکا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو تین اہم اجزاء ہیں کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی دین کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور اگر اسلامی اعتبار سے مسلمانوں کا تجزیہ کیا جائے تو مسلمان اس کے اندر بھی کیا ہے؟ ناکام اور فیل نظر آتے ہیں، یعنی اس کے اوپر بھی کھرا نہیں اترتے ہیں اور پورا اترتے نہیں ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کے آج کل کے زمانے میں حالت، یہ دینی حالت ہے۔ اگر ہم تعلیمی حالت کا ایجوکیشن جائزہ لیں یا اسی طرح سے اکنامکس اقتصاد کے اندر جائزہ لیں یا اسی طرح سے مینوفیکچرنگ کے اندر یا میڈیا کے اندر یا پالیٹکس کے اعتبار سے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام دنیا کے کسی بھی فیلڈ کے اندر مکمل طور سے اسلام کو نافذ نہیں کرتا، صرف نام کے مسلمان کسی چیز کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کرتا۔ اسی لیے کیا ہے؟ آج کل اس زمانے میں ذلیل و خوار ہیں، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے جو آج کل کے زمانہ میں مسلمانوں کے اوپر کیا ہو؟ نازل ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ چند باتیں آپ کے سامنے اسلام میں عمل صالح کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بیان کر دی جائے، تاکہ ہمارے مسلمان جو عمل کے میدان میں پیچھے ہیں وہ عمل کے میدان میں آگے بڑھیں، وہ عمل کے میدان میں کیا کریں؟ وہ عمل کے میدان میں آگے بڑھیں، کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ یہی چار چیزیں تھیں جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہمارے اسلاف نے عمل کر کے دنیا کے اندر طاقت اور قوت حاصل کی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کس سے وعدہ ہے؟ اور اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ کس سے وعدہ ہے؟ ایمان والوں سے اور عمل صالح والوں سے۔ دو شرط ہے، ایک شرط کیا؟ ایمان، اور دوسری شرط کیا؟ عمل صالح۔ جب دونوں شرطیں پائی جائیں گی تبھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ اگر دونوں میں سے، دونوں کنڈیشن میں سے کوئی ایک کنڈیشن نہیں پائی جاتی، ایمان ہے عمل صالح نہیں ہے، تو ہمارا ایمان یہ کسی کام کا نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ خاص طور سے اس دنیا کے اندر نہیں ملے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائے گا، ان کو سلطنت اور قوت عطا کرے گا۔ وَلَيُمَكَّنَّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کو زمین کے اندر طاقت اور قوت دے گا اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ تو دو شرط کا پایا جانا ضروری ہے، اور یہ دونوں شرطیں پہلے کے مسلمانوں کے اندر موجود تھیں، اس لیے ان کا دنیا کے اندر غلبہ ہوا، اور وہی چاروں چیزیں اب بھی پائی جاتی ہیں۔ پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی؟ یا اس کے اندر کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ بولیے نا، آپ بولتے کیوں نہیں؟ وہی چاروں چیزیں اب تک موجود ہیں، یا اس کے اندر ذرہ برابر کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ بالکل تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن بھی وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، دستور بھی وہی ہے، ہمارا اسلام اور ایمان بھی وہی ہے، ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ پھر تبدیلی کہاں سے پیدا ہوگی اور پھر مسلمانوں کی حالت کیوں بدل گئی؟ جب وہی چاروں چیزیں ہیں، قرآن بھی وہی ہے، اسلام بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے، دستور بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، تو پھر خرابی کہاں پیدا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ
حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی قوم کے اوپر کوئی نعمت کرتا ہے تو اس کو ہرگز بدلتا نہیں ہے یہاں تک کہ وہ قوم کیا ہو جائے، خود بدل جائے، یہاں تک کہ وہ قوم کیا ہو جائے، خود بدل جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی سلطنت دی تھی، ہمیں دنیا کا خلیفہ بنایا تھا، زمین کے اندر ہمیں کیا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا، لیکن جب یہ مسلم قوم خود ہی بدل گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ نعمت ہم سے چھین لی، وہ نعمت ہم سے کیا کر لی، چھین لی۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ انٹرنیشنل طور پر مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں، بین الاقوامی طور پر کوئی حیثیت نہیں۔ آج کل کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے؟ 57 کنٹریز ہے، اور یہ بھی کہ اسلامی اعتبار سے یہ بھی انلیگل ہے، اسلامی اعتبار سے یہ بھی انلیگل ہے، کیونکہ اسلام میں کیا، اگر دینی اعتبار سے ہم انالیسس کریں گے تو اسلام چاہتا ہے صرف ایک ملک ہو، ایک خلیفہ ہو، اس کے اندر کیا ہو، باؤنڈریز نہ ہوں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، جیسا کہ بنو امیہ کے زمانے میں تھا۔ لیکن بعد میں کیا ہو گیا، سیاست کو بھی مسلمانوں نے اسلام کے راستے سے ہٹا دیا، سیاست کو بھی۔ تو اسلام کے اندر کیا، اسلام کے اندر باؤنڈریز نہیں ہے، اسلام کے اندر متعدد ممالک نہیں ہیں، اسلام کے اندر متعدد حکمراں نہیں ہیں، صرف ایک حاکم ہونا چاہیے، اسلامی نقطۂ نظر سے صرف ایک حاکم ہونا چاہیے بس۔ تو سیاسی اعتبار سے بھی مسلمان کیا کرتے ہیں، اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو کل 57 ممالک آج کل ہیں اور 2 بلین ہماری تعداد ہے، لیکن اس کے باوجود UN کا جو سیکورٹی کونسل ہے، مجلس امن ہے، اس کے اندر کوئی بھی مسلمان ملک اس کا پرماننٹ ممبر ہے؟ کوئی بھی مسلمان ملک اس کا پرماننٹ ممبر نہیں ہے۔ یہ ہماری حیثیت ہے آج کل کی دنیا میں۔ کسی بھی انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی سطح پر کسی بھی بڑی تنظیم میں مسلمانوں کا کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، ان کی کوئی بات سنی نہیں جاتی۔ آپ دیکھیے فلسطین کا مسئلہ ہے، 70-80 سال سے مسلمانوں نے اس کو حل کرا لیا، روزانہ حرم کے اندر دعائیں مانگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، روتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن ایسی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ آپ اسلام کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں۔ جب تک آپ جو ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یہ اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ آپ کیا کریں گے، قوت کے ذریعے سے اس کو حاصل کریں گے۔ خالی دعا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی پڑتی ہے اور دعا کے ساتھ کیا، عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر صرف مسائل دعا سے حل ہو جاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس کے زیادہ حقدار تھے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد نہیں کرتے، لیکن آپ نے تقریباً 100 جہاد کی، 100-20-25 غزوات ہیں اور اس کے اندر سرایا بھی۔ تو دنیا تو گئی چاند ستاروں سے بھی آگے، ہم بیٹھے مسلح پہ دعا مانگ رہے ہیں، جہاں جہاد کا وقت ہو وہاں جہاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ نہ سمجھے ہندوستان والوں کے لیے، یہ ان کے لیے۔ اب حال اس میں ہم زیادہ بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہاں پر یہ بہت لمبا چوڑا موضوع ہو جائے گا اور ہم اس کو یہاں پر بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بخارا کا واقعہ، بخارا کا، کہ جب تاتاریوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو صوفیوں نے کہا کہ چلو ہم چل کر کے مسجد کے اندر کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہیں اور وہاں کیا کرتے ہیں، وہاں دعا مانگتے ہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ تاتاریوں نے بخارا کو بھی فتح کر لیا اور کیا ہوا، اور جتنے مسلمان اس کے اندر تھے سب کو قتل کر دیا۔ تو صرف دعا سے کام نہیں چلتی، دعا کیا ہے، وقت دعا بھی کریں اور ساتھ میں دوا بھی کریں اور ساتھ میں کیا کریں، عمل بھی کریں۔ اسی طرح سومناتھ مندر پر جب محمود غزنوی نے حملہ کیا تو وہاں کے پجاریوں نے کیا کہا، وہاں کے پجاریوں نے کہا چلو ہم اپنے معبودوں سے مدد مانگتے ہیں، یہ ہمارے معبود کیا کریں گے، محمود غوری اور اس کے فوج کو کیا کریں گے، بھسم کر دیں گے، اس کو ہلاک برباد کر دیں گے۔ تو کیا ان کے معبودوں نے کوئی ان کی مدد کی؟ نہیں مدد کی۔ تو اسلام جو ہے عملی دین ہے، پریکٹیکل دین ہے، اور جہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب تک ہم اسلام کے مطابق عمل نہیں کریں گے ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ تو فلسطین کا مسئلہ مسلمان حل نہیں کرا سکے، بنگلہ دیش برما کے اندر کیا ہوا اس کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے، چین میں مسلمانوں کو کیا حالت ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ نہیں علم ہے؟ چین میں جو مسلمان ہیں ان کی کیا حالت ہے، کون بتلائے گا؟ کوئی بتلا سکتا ہے؟ وہی کرمناک حالات ہیں۔ کیسے حالات ہیں؟ کس صوبے کے اندر؟ اس صوبے کا کیا نام ہے؟ یہ مسئلہ ہے نا کہ مسلمان آج کل کے زمانے پڑھتے نہیں، پڑھنا بھی نہیں جانتے مسلمان۔ وہ اپنے ٹائم کو کہاں پر، موبائل کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر، پالیٹکس کے اندر اور خراب چیزوں کے اندر۔ یعنی میں نے کہا نا کہ جتنا ناقدری اسلام کی جتنی ناقدری ہم مسلمان کرتے ہیں اتنا کوئی دوسرا نہیں کرتا۔ ہم کو یہی پتہ نہیں کہ آج کل مسلمانوں کی کہاں پر کیا حالت ہے۔ چین کا ایک صوبہ سنکیانگ کہلاتا ہے، یہ ترکستان، مشرقی ترکستان ہے۔ یہ مشرقی ترکستان پر ابھی تک چین کا قبضہ ہے اور اس کی آبادی کتنی ہے؟ یہ 18 لاکھ مربع کلومیٹر، تقریباً جو ہے انڈیا کے آدھے سے زیادہ، یہ
ابھی تک چائنا کا قبضہ ہے وہاں پر، اور وہاں پر جو ہے یہ تو ہندوستان میں غنیمت ہے، ہم لوگ یہاں پر عبادت بھی کر سکتے ہیں، ہم لوگ اپنی مسجدیں بھی بناتے ہیں، اپنے مدرسے بھی بناتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اتنی پریشانی کے باوجود ہم یہاں پر اسلام کے مطابق زندگی گزار لے جاتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کیا ہے، وہاں پر تو السلام علیکم کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جو السلام علیکم کہہ دے اس کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اور وہاں پر جو ہے ان کے لیے مخیمات کیمپس تیار کیے گئے ہیں، ان کیمپس کے اندر نوجوانوں کو ڈالا جاتا ہے، ان کو سور کا گوشت کھلایا جاتا ہے اور زبردستی ان کو مرتد کیا جا رہا ہے، اور ان کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں، ان کی جو بہنیں ہوتی ہیں، ان کو کافروں سے شادیاں کرائی جاتی ہیں۔ وہاں پر اتنی خراب حالت ہے چین کے اندر، لیکن کسی مسلمان ملک کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ چائنا کے خلاف کیا کر دے، آواز بلند کر دے یا اس کے خلاف کیا کرے، احتجاج کرے۔ اسی طرح سے سائپرس کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے اور بہت سارے ممالک ہیں، 15 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اسلامی حجاب کے اوپر پردہ لگا دیا ہے دنیا میں، جس میں بیلجیم شامل ہے، فرانس شامل ہے، نیدرلینڈ شامل ہے، حتیٰ کہ سری لنکا نے بھی کیا کر دیا، حجاب کے اوپر پردہ لگا دیا۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اندازہ ہوتا ہے، کیا اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اندر آج کل سب سے زیادہ ذلیل قوم ہے، اس سے زیادہ ذلیل قوم اور کوئی پوری دنیا کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو کوئی ویلو نہیں ہے، مسلمانوں کی کوئی ویلو نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمان بے عمل بھی ہیں اور بد عمل بھی ہیں، بے عمل بھی ہیں اور کیا ہیں، بد عمل بھی ہیں۔ اسلام کے اوپر کیا کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ مسلمانوں اسلام کے اندر کیا ہو جاؤ، مکمل طور سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو۔ تو کامل اسلام کیا ہے، مکمل اسلام کیا ہے، کون بتلائے گا؟ یہاں تو ماشاءاللہ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ یہاں سے بنارس کے لوگ ہیں، بنارس سے ہمارا بھی تعلق رہا ہے، میں بنارس میں 9 سال رہا ہوں اور جامعہ سلفیہ بنارس سے فارغ ہوں الحمدللہ۔ تو یہاں پر یعنی بنارس کے لوگوں کی کافی تعداد ہے، اور آپ لوگ تو اردو سمجھتے بھی ہوں گے کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ سب لوگ اردو جانتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ہیں۔ تو آپ لوگ بتائیے، آپ لوگ جواب دیجیے، میں نے کیا پوچھا ابھی؟ مکمل طور سے اسلام، ہاں، کامل اسلام کیا ہے؟ زندگی کے تمام شعبے میں آدمی جو ہے مکمل اسلام کا، ہاں، زندگی کے تمام شعبے۔ دیکھیے اسلام مکمل ہے، مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو شامل ہے، کوئی بھی شعبہ اس سے خارج نہیں۔ اس کے اندر عقیدہ بھی ہے، اس کے اندر عبادت بھی ہے، اس کے اندر اخلاق معاملات بھی ہے، اس کے اندر تعلیم بھی ہے، اس کے اندر فیملی سسٹم یعنی ہمارے گھر کا نظام بھی ہے، اس کے اندر سوشل سسٹم ہمارا سماجی نظام بھی ہے، اس کے اندر مینوفیکچرنگ بھی ہے، اس کے اندر ٹریڈ بھی ہے، اس کے اندر بزنس بھی ہے، اس کے اندر اکنامکس بھی ہے، اس کے اندر سائنس بھی ہے، اس کے اندر انجینئرنگ بھی ہے، اس کے اندر کیا ٹیکنالوجی بھی ہے۔ یعنی ہماری زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں سب کے اندر کیا اسلامی احکام موجود ہیں، اور ان سب کے اندر کیا ہے، اسلام کو نافذ کرنا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ اسلام صرف توحید کا نام ہے یا اسلام صرف عبادت کا نام ہے، ہرگز نہیں۔ اگر یہ مس انڈرسٹینڈنگ یا غلط فہمی آپ کے اندر موجود ہے تو آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبہ کو موجود ہے، اور اپنی زندگی کے ہر شعبہ کے اندر اسلام کو نافذ کرنا ضروری ہے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ وہ روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دنیا کی دوسرے قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی، ان کے اوپر کیا کریں گے، حملہ کریں گے، جیسا کہ آج کل کے زمانے میں ہو رہا ہے، ہر طرف سے حملہ ہو رہا ہے، نصرانی بھی حملہ کر رہے ہیں، یہودی بھی حملہ کر رہے ہیں، دوسرے قومیں بھی حملہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے، ہر جگہ مسلمانوں کو کیا کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ تو دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں پر ٹوٹ کریں گی۔ یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصتها، جیسا کہ کہتا ہے ایک دسترخوان لگا دیا جائے اور لوگوں کو بلایا جائے کہ آؤ کھانا کھا لو، تو جب بھوکے لوگ رہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دسترخوان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک زمانہ آئے گا جب دوسری قومیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گی۔ تو جب صحابہ کرام نے اس کو سنا تو ان کو تعجب ہوا، انہوں نے سمجھا کہ اس زمانے کے اندر مسلمان کم ہو جائیں گے، جب تعداد کم رہے گی تو لوگ ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو انہوں نے پوچھا، امن قلت یومئذ نحن یا رسول اللہ، کیا اس زمانے کے اندر ہماری تعداد کم ہوگی اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، لا بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل، اس زمانے میں تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج کے زمانے میں تعداد زیادہ ہے کہ نہیں زیادہ ہے؟ زیادہ ہے، 2 بلین مسلمان ہیں، 57 ممالک ہیں،
دنیا کا ہر چوتھا شخص کیا مسلمان ہے. تو آپ نے فرمایا تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تمہاری تعداد زیادہ ہوگی. وَلَٰكِنَّكُمْ غَثَاءٌ كَغَثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی، تمہاری قدر و قیمت کیا ہوگی، سیلاب کے کوڑا کٹکٹ کی طرح سے ہوگی، خس و خاشاک کی طرح ہوگی. جس طرح سے بارش ہوتی ہے اور سیلاب آتا ہے تو سیلاب اپنے ساتھ کیا کرتا ہے، کوڑا کٹکٹ کو بہا لے جاتا ہے. بہا لے جاتا ہے کہ نہیں بہا لے جاتا ہے؟ تو اسی طرح سے تمہاری ویلو ہوگی، اسی طرح سے تمہاری حیثیت ہوگی. دنیا کی قومیں تمہاری عزت نہیں کریں گے. غثاء کا غصہ اس سے جھاگ جو بن جاتا ہے یا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے سیلاب کے اندر، اسی طرح سے مسلمانوں کی حیثیت ہو جائے گی. غثاء غصہ سے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ الْمَحَابَةَ مِن صُدُورِ أَعْدَائِكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے یعنی دشمنوں کے دلوں سے ہیبت کو، تمہاری ہیبت کو نکال دے گا. حدیث کے اندر کیا آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اُوتِیتُ خَمْسًا لَمْ يُؤْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، کہ مجھے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی دوسری امت کو نہیں دی گئی ہیں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، کہ میری مدد کی گئی ہے دشمنوں کے اوپر اگرچہ کیا ہو 1 مہینے کے مسافت پر ہو. یعنی اگر ہمارا دشمن 1 مہینے کے مسافت پر ہے تو اس کے دلوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا تھا، مسلمانوں کا خوف مسلط کر دیتا تھا، مسلمانوں کی ہیبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دیتا تھا. لیکن اس زمانے کے اندر کیا ہو گیا، کیونکہ ہم نام کے مسلمان ہیں، عملی مسلمان نہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے بدلے کے طور پر وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ الْمَحَابَةَ مِن صُدُورِ أَعْدَائِكُمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کے دلوں سے ہماری ہیبت کو کھینچ لیا، ختم کر دیا. ہمارا رعب داب جو تھا اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے نکال دیا. وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ الْوَهْنَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دے گا. وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا حب الدنیا و کراہۃ الموت، کہ تمہارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی اور تم موت سے نفرت کرنے لگو گے. تو آج کل مسلمان دنیا کی محبت کے اندر گرفتار ہے یا نہیں گرفتار ہے؟ بلکہ بعض صورتوں میں آج کل کے مسلمان کافروں سے بھی، جس نے مسلمانوں کو آخرت کی غفلت سے کیا کر دیا ہے، آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا ہے. آج مسلمانوں کے پاس جو ہے نماز ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس جو ہے قرآن کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آج مسلمانوں کے پاس جو ہے اسلام کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں. دنیا کا ہر کام آج کل کا مسلمان کر لے گا، لیکن اتنا بے حیا ہو گیا ہے، اتنا بے شرم ہو گیا ہے کہ وہ دین کو سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں دے پائے گا. یہ اسلام کی ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ خود اندازہ کیجئے، دنیا کے سب سے اچھی کتاب ہمارے پاس ہے، لیکن کتنے مسلمان ہیں جو اس کتاب کو پڑھنا جانتے ہیں؟ اور یہ اس امت کی بدبختی ہے، اس امت کی بدنصیبی ہے، یہ اس کی شقاوت ہے کہ اتنی افضل کتاب ہونے کے باوجود وہ اس کو پڑھنا نہ جانے. وہ شخص اس سے بڑا محروم شخص اور کوئی نہیں ہے جو قرآن کی تلاوت کرنا نہ جانتا ہو. اور جو آدمی تلاوت کرنا جانتا بھی ہے اس کو سمجھ کے نہیں پڑھتا. تو جب سمجھ کے نہیں پڑے گا تو اس کا اثر ہمارے اوپر کیا ہو؟ ہم دنیا کا ہر کام کر لیں گے، لیکن اگر کہا جائے قرآن پڑھنا سیکھ لو تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ قرآن کی بے عزتی ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ رسول کی توہین ہے کہ ہم اس کی سیرت کو نہیں جانتے ہیں، اسلام کی توہین ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں نہیں جانتے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم ایسے مسلمان ہیں کہ ہمیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر کے مر جانا چاہیے. آج ہماری ذہنیت کیا بن چکی ہے کہ اگر ہم قرآن کو اپنے کسی بچے کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اگر وہاں پر کوئی مسجد نہیں، مدرسہ نہیں، تو ہم کسی مولوی کو اپنے گھر بلاتے ہیں اور مولوی گھر بلا کر کے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دیں. بہت اچھی بات ہے، یہ جذبہ کیا ہے، بہت اچھا جذبہ ہے، آپ قرآن پڑھائیں. لیکن جب اس مولوی کو تنخواہ دینے کی بات آتی ہے تو کیا کرتے ہیں، ہمارا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس 200-400 میں اور راضی ہو جائے اور اس سے زیادہ نہیں ہم اس کو دے پائیں گے. یہ تو ہماری ذہنیت ہے. لیکن اگر ہمیں اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے، ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، UPSC ایگزام پاس کرانا ہے، اس کو MBA کرانا ہے اور نیٹ کا ایگزام پاس کروانا ہے اور کیا DM بنانا ہے، SP بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنے بیٹے کو سائنس پڑھانے کے لیے ٹیوٹر کے یہاں بھیجیں گے. فزکس پڑھانا ہو، کیمسٹری پڑھانا ہو، بایولوجی پڑھانا ہو، میتھ پڑھانا ہو، کوئی بھی ماڈل سبجیکٹ پڑھانا ہو، تو ہم اس کو کیا کریں گے، جو کوچنگ سینٹر ہے وہاں پر بھیجیں گے اور وہاں پر 1-2 ہزار نہیں، لاکھوں روپیہ آسانی سے نکال کر کے اپنی جیب سے دے دیں گے. یہ ہماری ذہنیت بن چکی ہے مسلمانوں کی. اس سے بڑی توہین دین اسلام کی کیا ہے؟ اگر ہم اسلام کی عظمت کو جانتے، اگر ہم قرآن کی عظمت کو جانتے، اگر ہم اس کی اہمیت کو جانتے تو قرآن یہ دنیا کا سب سے افضل علم ہے. ہم اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں. یہ صرف مولوی کی توہین نہیں ہے بلکہ قرآن کی توہین ہے جو ہم لوگ عملی طور پر انجام دے رہے ہیں. قرآن یہ دنیا کا سب سے افضل علم ہے.
یہ دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس کے سیکھنے سکھلانے کے لیے سب سے زیادہ خرچ کریں. خیرکم من تعلم القرآن علمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو ڈاکٹر بن جائے یا جو ڈی ایم بن جائے یا جو ایس پی بن جائے یا جو سی ایم بن جائے یا جو پی ایم بن جائے وہ دنیا کا سب سے افضل شخص ہے. آپ نے فرمایا دنیا کا سب سے افضل شخص جو قرآن کو سیکھتا ہے، جو پڑھتا پڑھاتا ہے، عالم، مفتی، فقیہ، حافظ، یہ دنیا کا سب سے افضل شخص ہے. آپ نے یہ فرمایا. یہ تو اس امت کی بدبختی ہے، یہ اس امت کی بدنصیبی ہے جو اپنے علماء کرام کی بھی عزت نہیں کرتی، اپنے فقیہان اعظام کی بھی عزت نہیں کرتی، اپنے حفاظ کرام کی بھی عزت نہیں کرتی. خیر تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی ہے. علماء کرام کے اندر بھی، فقہاء کے اندر بھی کچھ خرابیاں پیدا ہو گئی. اگر ان خرابیوں کو دور کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو سوشل اسٹیٹس دیا ہے، جو سماجی مرتبہ دیا ہے، انشاءاللہ وہ سماجی مرتبہ ان کو حاصل ہے. سماج کے اندر بھی، سب کے اندر، اس کے اندر جو حکمراں ہیں، اس کے اندر جو علماء ہیں، اس کے اندر جو پبلک ہے، اس کے اندر جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، سب کے اندر خامیاں موجود ہیں. سب کو اپنے اپنے خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہۃ الموت، یہ دنیا کی محبت، انسان مادہ پرست ہو جائے گا، آخرت سے غافل ہو جائے گا، اپنی ساری توجہ کیا کرے گا، اسی دنیا کے کمانے پر لگا دے گا، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کی حالت ہے. اور جب دنیا کی مادہ پرستی پیدا ہو جائے گی، دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، تو موت سے نفرت کیا ہو جائے گی، لازمی ہو جائے گی. ہمارے اسلام موت سے ڈرتے تھے؟ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احرص علی الموت توہب لک الحیات، کہ تم موت کے حریص بن جاؤ، اور جتنے تم موت کے حریص ہوگے تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی عطا کرے گا. لیکن آج کا مسلمان یہ موت سے بھاگتا ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے اندر خرابی کیا ہے. ہمارے اندر خرابی یہ مادہ پرستی ہے، یہ دنیا پرستی ہے، دنیا کی محبت ہے، جس نے ہم کو آخرت سے غافل کر دیا ہے اور ہم کو کیا بنا دیا ہے، بے عمل بنا دیا ہے اور بدعملی ہمارے اندر پیدا کر دی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشخیص کر دی ہے. اور آپ نے بتایا کہ اس زمانے کا مسلمان غصہ ان کا غصہ سیل ہوگا، اس کی کوئی ویلو نہیں ہوگی. تو مکمل اسلام کو نافذ کرنا کیا ضروری ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت ساری آیتیں ہیں، میں ان سب کو تفاصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 84 85 پڑھیے، جو کہ یہودیوں کے بارے میں، اور یہودیوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے. میں آیت نہیں پڑھوں گا. اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو 3 چیزوں کا حکم دیا تھا جو ان آیتوں کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے. وہ بھی اپنے زمانے کے مسلمان تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، ان کے اوپر کتاب توریت نازل کی گئی تھی. 3 چیزوں کا آرڈر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا. ایک یہ کہ تم آپس میں قتل خوریزی نہیں کرنا، دوسرے اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، تیسرے جب تمہارا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جائے گا تو تم کیا کرنا، تم اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لینا. لیکن انہوں نے 2 باتوں پر عمل نہیں کیا، صرف ایک بات کے اوپر عمل کیا، یعنی آپس میں لڑتے رہے جیسا کہ آج کل مسلمان لڑتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالتے رہے. جب دونوں میں لڑائی ہوتی جو جیت جاتا وہ کیا کرتا، اس کو اس کے گھر سے نکال دیتا، اس کو شہر بدر کر دیتا، دوسری جگہ بھیج دیتا. لیکن جب ان کا کوئی بھائی قیدی بنا کر کے لایا جاتا تو اس کو فدیہ دے کر کے چھڑا لیتے تھے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا. اب آپ آگے سنیے، آگے سنیے اور بہت ہی غور سے سنیے، اور اس کے اندر آپ کو جواب مل جائے گا کہ آج کل کے زمانے میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کیوں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اے یہودیو کیا تم کتاب کے کچھ حصہ پر ایمان رکھتے ہو اور کتاب کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہو. یعنی جو تمہاری مرضی کے اندر آیا اس کے اوپر عمل کر لیا، اور جو تمہیں پسند نہیں آیا اس کو کیا کر دیا، چھوڑ دیا. یہ منمانی نہیں چلنے والی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، یہ اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے، یہ ہماری شریعت نہیں ہے. اور انکار کرنا کیا، عملی طور پر انکار کر، پریکٹیکلی. یہ نہیں کہ انہوں نے زبان سے کہا ہو. جیسے کہ آج کل آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ نماز فرض ہے کہ نہیں فرض ہے تو اقرار کرے گا کہ نماز فرض ہے، اگرچہ کیا کرتا ہو وہ نماز کا انکار نہ کرتا ہو زبانی طور پر، لیکن عملی طور پر کیا کر رہا ہے، وہ عملی طور پر نماز کا انکار کر رہا ہے. تو یہودی بھی یہی کرتے تھے کہ عملاً اس کو نافذ نہیں کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اس کے بعد آگے سنیے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا. لہذا تم میں سے جو شخص ایسا کرتا ہے کہ شریعت کے اندر اپنی منمانی چلاتا ہے، بعض چیزوں پر عمل کرتا ہے، بعض چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو کیا سزا ہونی چاہیے، اس کی سزا یہ ہے کہ اسی دنیا کے اندر اس کو ذلیل کر دیا جائے، اس کو رسوا کر دیا جائے. تو یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کئی بار عذاب بھیجا. کبھی بخت نصر نے ان کو تباہ کیا، کبھی رومن امپائر نے ان کو تباہ برباد کر دیا اور یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، اور ان کا جو علم مقدس تھا اس کو بھی اٹھا کر کے لے گئے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت کو کیا کر دیا، مقدر کر دیا اس دنیا کے اندر.
इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व मिर रसूल। इसी तरह से और फिर मसला ही नहीं है, मसला आसान होता अगर इसी दुनिया के अंदर अजाब अल्लाह ताला की नाज़िल हो जाए और इंसान को छुटकारा मिल जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया व यौमल क़ियामति युरद्दून इला अशद्दिल अज़ाब। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अशद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि क़यामत के दिन भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला उनको सख्त तरीन अज़ाब देगा, सख्त तरीन अज़ाब। यानी दुनिया के अंदर जो सज़ा है भी, और आखिरत के अंदर भी सज़ा है। वमल्लाहु बिगाफिल अम्मा तामलून, और जो कुछ तुम लोग अमल करते हो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे गाफिल नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यहूदियों के ज़रिए से मुसलमानों को पैगाम दिया है कि मुसलमानों, अगर तुम्हारे अंदर यहूदियों की सिफत पैदा होगी, गैर मुस्लिमों की सिफत पैदा होगी, नसरानियों की सिफत पैदा होगी, तो तुम्हारी भी वही हालत होगी जो यहूदियों की हालत हुई थी। और आज वही सिफत मुसलमानों के अंदर पाई जाती है। मुसलमान भी क्या करते हैं, बात चीज़ों के ऊपर अमल करते हैं और बात चीज़ों के ऊपर अमल नहीं करते हैं, वही चीज़ है। लिहाजा जो अज़ाब यहूदियों के ऊपर नाजिल हुआ वही अज़ाब हम मुसलमानों के ऊपर नाजिल हो रहा है, हम उसको अपनी आंखों से देख रहे हैं। और इनकार करना, अगर आप अमली तौर पर किसी चीज़ को नाफिज नहीं करते हैं तो भी इनकार करना है, अगरचे हम अपनी ज़ुबान से क्या करें, उसका इनकार ना करें। जैसा कि हदीस के अंदर आया है, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, कि मेरे उम्मत का हर फर्द जन्नत के अंदर दाखिल होगा मगर जिसने इनकार किया। साहबे कराम को ताज्जुब हुआ, ऐ अल्लाह के रसूल, जब कोई आपके ऊपर ईमान ले आया तो आपका कैसे इनकार करेगा? अगर किसी ने आपका इनकार कर दिया इसका मतलब इस्लाम से खारिज हो जाएगा, फिर आपका उम्मती कैसे रह गया? कुल्लु उम्मती, मेरी उम्मत का हर फर्द जन्नत के अंदर दाखिल होगा इल्ला मन अबा। तो साहबे कराम ने पूछा क़ील वमन याबा या रसूलल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपका इनकार कौन करेगा? तो आपने फरमाया मन अतानी फ़क़द दख़लल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा, कि जिसने मेरी इताअत की, और भी हर चीज़ के अंदर, सिर्फ तौहीद के अंदर नहीं, सिर्फ इबादत के अंदर नहीं, बल्कि ज़िंदगी के हर गोशे के अंदर जिसने मेरी इताअत की उसने वो जन्नत के अंदर जाएगा। व मन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। तो नाफरमानी करना, प्रैक्टिकली किसी चीज़ को नाफिज न करना, या अल्लाह के रसूल का इनकार करना, या अमलन इनकार करना है, प्रैक्टिकली इनकार करना है। आप अगर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं मानते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, सदका खैरात नहीं करते हैं, या झूठ बोलते हैं और ज़नाकारी करते हैं, सूद लेते हैं, सूदी कारोबार करते हैं, हराम कारोबार करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं? ये तमाम चीज़ें इनकार के अंदर आ जाती हैं। और जब इनकार के अंदर आ गया तो इसका मतलब ये कि आपका ठिकाना क्या है? जहन्नम है, नऊज़ बिल्लाह। और ये क्या है? ये बुखारी की रिवायत है, वो मन आसानी फ़क़द अबा रवाहुल बुखारी, ये बुखारी की रिवायत। तो इनकार करना, ये सिर्फ ज़ुबान से इनकार करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि अमलन अगर आप किसी चीज़ के ऊपर अमल नहीं करते हैं तो भी क्या है? वो भी इनकार के ज़मरे में आ जाता है। तो अमल के बारे में बहुत सारी अहादीस हैं, बहुत सारी रवायात हैं। मैंने कुरान की कई आयतें आपके सामने पेश की थी, अगर मैं उन सबको बयान करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैंने अमल सालेह की अहमियत और फज़ल के बारे में 5 किस्तों के अंदर अपनी वेबसाइट में बहुत तफसील के साथ लिखा है, आप वहाँ जाकर के मुताला कर सकते हैं। मेरा वेबसाइट है www.drmannan.com, DRMANNAN.com। आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप गूगल के अंदर सर्च भी कीजिएगा, वहाँ पर भी आ जाएगा डॉक्टर अब्दुल मन्नान मोहम्मद शफीक मक्की। आप कोई भी लिख दें, इस्लाम में अमल सालेह की क्या अहमियत फजीलत है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान को अमल सालेह के साथ क्यों जोड़ा है, उसका दलालत और मफ़हूम क्या है, और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेमत क्या है? इस्लाम, यानी अमल करना है, क्या है? यानी अमल करना है। और चौथी चीज़ क्या है? अमल सालेह के बेशुमार फ़वाइद, असरात और उसके नताइज क्या हैं। इसी तरह से अमल सालेह से मुताल्लिक़ जो 71 आयतें हैं उनको मैंने एक साथ जमा कर दिया है। तो ये 5 चीज़ें 5 किस्तों के अंदर मैंने लिखा है। अगर मैं उसको यहाँ पर बयान करूँगा तो उसके लिए 1-2 घंटा 3 घंटा और चाहिए, लेकिन मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता देता हूँ कि अमल की इतनी ज़्यादा अहमियत है। जो एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी कि अमल सालेह, ईमान अमल सालेह है, तभी अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपको इस दुनिया के अंदर खिलाफत अता करेगा, आपको सुल्तान अता करेगा, आपको ज़मीन के अंदर क़ुव्वत और ताकत अता करेगा। कुरान मजीद की 40 सूरतों की 71 आयतों के अंदर कितनी सूरतें हैं? 40 सूरतें हैं। कितनी आयतें हैं? 71 आयतें हैं, जिसके अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ईमान और अमल सालेह को एक साथ जिक्र किया, उसको आपस में जोड़ा है। इससे हमारे उलमाए कराम का कहना है कि जिस तरह से किसी गैर मुस्लिम का अमल, नेक अमल बग़ैर ईमान के बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसी तरह से मुसलमान का ईमान भी ख़ास तौर से इस दुनिया के अंदर उसको कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है जब तक कि वो क्या करेगा? अमल नहीं करेगा, अमल नहीं करेगा। आप इसका खुद मुताला कीजिए हैं। और इसी तरह से हमारे उलमाए कराम का कहना है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नेमत क्या है? कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी को अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। हदीस के अंदर आया है
کہ ان اللہ اذا اراد بعبد خیر استعملہ، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ کسی انسان کے ساتھ خیر کا ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو استعمال کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ سے سوال کیا وَكَيْفَ يَسْتَعْمِلُ يَا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کو کیسے اس کو استعمال کرتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا يُوَفِّقْهُ لِعَمْلٍ صَالِحٍ قبل الموت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے تک نیک کام کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام کا کہنا ہے کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد کیا ہے کہ کسی انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے کام کی توفیق ہو۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کار خیر کی توفیق نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کے اندر مبتلا ہے، اور یہ عذاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو اسی دنیا میں انسان کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ یہ عذاب ہے، میں تفصیل کے اندر نہیں جا سکتا ہوں، لیکن آپ اس کو جا کر کے پڑھیے، اور عمل صالح کے جو بے شمار اثرات، اس کے فوائد، اس کے نتائج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیتوں کے اندر بیان کیے ہیں، اس کو آپ پڑھیں 28 بار، ایک دو بار نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 28 آیتوں کے اندر جنت کے اندر داخلے کو عمل صالح کو شرط قرار دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہمارے عمل کے اندر خرابیاں ہیں، لیکن اگر آپ شک نہیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اگر کوئی آدمی مشرک ہو کر مرتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر کوئی آدمی توبہ کر لیتا ہے تو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے عمل کے اندر کبھی ہے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کو جہنم کے اندر داخل کرے، یا ہو سکتا ہے آپ کو جہنم کے اندر داخل نہ کرے، یا ہو سکتا ہے جہنم کے اندر داخل کرے پھر اس کے بعد جو آپ کو نکال دے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل العادلین ہے، وہ سب کے ساتھ کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا۔ تو اولئک اصحاب الجنہ 28 آیتوں کے اندر، ایک دو آیتوں کے اندر نہیں۔ اور پھر آپ یہ بتائیے کہ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے، اب ٹائم نہیں ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عقیدہ صحیح تھا کہ نہیں صحیح تھا؟ اور آپ عمل کرتے تھے نہیں عمل کرتے تھے؟ آپ سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں، صحابہ کرام سے بہتر قوم اس دنیا کے اندر کوئی پیدا ہی نہیں، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ تو جب وہ لوگ عمل کرتے تھے تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے؟ یا ہم بغیر عمل کیے ہوئی دنیا کو فتح کر لیں گے؟ دعوت تو کرتے نہیں اس نے کوئی امتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمان کے بادشاہ جلندی نے فرمایا، جبکہ وہ کافر تھا، جب حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر کے پہنچے تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں آپ سچے نبی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جب آپ کسی چیز سے روکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس سے رک جاتے ہیں۔ یہ آپ کی نبوت کی، آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے۔ اور ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ آپ کے خلاف کرتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو ہمارے اسلاف کو جو غلبہ ملا اسی وجہ سے ملا۔ اور آپ یہ بھی جان لیے کوئی بھی مسلمان اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ عمل نہیں کرے گا۔ آج آپ ڈھونڈتے رہیے، لاکھوں کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو کوئی متقی مسلمان مل جائے، ورنہ کوئی متقی مسلمان ملے گا، کیونکہ تقویٰ کی جو سب سے اچھی تعریف ہے، جو سب سے آسان تعریف ہے، وہ کیا ہے؟ الاتیان بالمعروف۔ جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کو آپ نافذ کریں، والاجتناب عن النواہی، جو منہیات ہیں اس سے آپ کیا کریں؟ رک جائیں۔ دونوں چیزیں ہیں، عمل بھی کرنا ہے اور رکنا بھی ہے برائیوں سے۔ تو آپ ڈھونڈتے رہیے، کتنے مسلمان آپ کو ملیں گے جو کہ کیا ہیں؟ یہ ان صفات کے جامع ہیں۔ تو عمل کی بہت زیادہ اہمیت ہے، میں اس کو جو ہے یہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اسی طرح سے مکمل اسلام کو نافذ کرنا، اپنے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور سے انہی میں کیا داخل ہے۔ اب چند باتیں میں اس کے بارے بھی کہہ دیتا ہوں 10-15 منٹ کے اندر، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ کے گھر کا پورا نظام، آپ کے گھر کا پورا سسٹم، اسی طرح سے آپ کے سماج کا پورا نظام، آپ کے سماج کا پورا سسٹم کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کے موافق ہونا چاہیے۔ اس طرح سے جو رسوم و رواج، جو ریچولس، جو بیڈ کسٹمس، جو ٹریڈیشنس، ان اسلامک ٹریڈیشن ہمارے سماج و معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا بھی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے اندر غیر مسلموں سے چلی آ رہی ہیں، ان کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ ہمارے آباء اجداد سے چلی آ رہی ہیں، اس کو بھی چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اسلامی بھائی اور بہنوں، جو رسوم و رواج ہیں ہم مسلمانوں کے اندر، وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ایک مسلمان عبادت سمجھ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے دین سمجھ کر کے انجام دیتا ہے، جس کو ہم آج کے اصطلاح میں بدعت کہتے ہیں، اور یہ واضح ہے، آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، لہذا اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بدعت کیا حرام ہے، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اپنے آپ کو جو سلفی کہتے ہیں، جو اہل حدیث کہتے ہیں، الحمدللہ ان بدعات سے، ان خرافات سے دور رہتے ہیں۔ لیکن دوسرے قسم کے جو رسوم و رواج ہیں، جو ریچولس ہیں، جو ہیبٹس ہیں، جو عادت کے طور پر منائے جاتے ہیں، جن کا مقصد جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی ہے یا اس کی رضامندی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایز یہ ہیبٹ اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم فالو کرتے ہیں، اس کو بناتے ہیں۔
ان رسوم و رواج میں سب سے زیادہ وہ شادی بیاہ کے اندر پائے جاتے ہیں، میرج کے اندر پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ جہیز لینا اور دینا ہے۔ جہیز لینا اور دینا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہیز سراسر حرام ہے، آپ چاہے مانگ کر کے دیں یا کوئی اپنی خوشی سے دے، دونوں صورتوں میں کیا حرام ہے۔ جو آدمی جہیز لیتا ہے وہ کیا حرام کھاتا ہے، اور جو جہیز دیتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے، کسی بھی صورت میں سے نہیں۔ المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، اگر کوئی آدمی آپ کہہ رہے خوشی سے دے رہا ہوں وہ بھی حرام ہے۔ کیوں؟ المعروف شرطاً کالمشروط، المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً، جو چیز عرف کے اندر معروف ہوگی وہ چیز کیا ہوگی؟ شرط لگانے کی طرح سے ہوگی، شرط لگانے، کیونکہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک سوشل پریشر ہوتا ہے، سماج کا ایک دباؤ ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہم کو کیا کہیں گے، ریاکاری، نمود، شہرت، یہ سب سبب ہوتا ہے اس کے پیچھے، اور اسلام کے اندر اس کا کوئی کسب نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے بارات جانا، باراتی بن کر کے کھانا کھانا، یہ سب کیا چیز؟ یہ سب بھی سراسر ناجائز و حرام، سراسر ناجائز حرام۔ ہم مسلمان کتنے بے غیرت ہیں، کتنے بے حیا، کتنے بے شرم ہیں کہ ایک شخص جو اپنی لڑکی آپ کو دے رہا ہے، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے باراتیوں کی ضیافت کرو۔ ہم سب مسلمان بخاری پڑھتے ہیں، مسلم پڑھتے ہیں، ترمذی، نسائی، ابو داؤد پڑھتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 لڑکیوں کی شادی ہوئی، کوئی بارات لے کر کے آیا تھا؟ کیا صحابہ کرام کے گھر کوئی بارات آتا تھا؟ یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح منگنی ہوا اور مہندی پسائی ہوئی، جوتا چرانے کا مسئلہ ہوا، اور دنیا کے معلوم نہیں کہ کون سے رسوم و رواج پائے جاتے ہیں۔ ان تمام رسوم و رواج کا چھوڑ دینا ہماری ضرورت ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بھی 3 قسطوں کے اندر اپنے ویب سائٹ پہ لکھا ہے، اور یہ کئی مجلات، مجلہ نور میں بھی شائع ہوا ہے۔ آپ اگر اس کو گوگل کے اندر سرچ کریں گے اسلام میں رسوم و رواج اور عادات و تقالید کا حکم، تو اس کو بھی آپ وہاں پر جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو پڑھیے، ضرور ضرور پڑھیے۔ میں نے بہت سارے ہمارے علماء اس کے اندر تصور برتتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ چیز عادت ہے اس لیے اس کو کرنا کیا ہے، جائز ہے، جبکہ ہرگز ایسا نہیں، کیونکہ اگر اس کے ہم اثرات کا جائزہ لیتے ہیں، اسی طرح سے جو اسلامی اصول ہیں، جو اسلامی ضوابط ہیں، جو اسلامی الاز ہیں، جب ہم اس سے مقارنہ کرتے ہیں تو یہ سراسر اسلام کے خلاف وقت ہوتا ہے۔ اسلام میں ان چیزوں کے لیے ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے اضرار، اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں جو اس کو حرام قرار دینے کے لیے کافی ہیں، خاص طور سے سد ذرائع کے طور پر۔ میں نے اس میں علامہ ابن باز کا، شیخ صالح بن حمید کا اور دوسرے صالح بن عثیمین کا، سب کے اقوال کو میں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں علامہ ابن باز کا کہنا ہے کہ ایسی عادت، ایسی تقلید، کوئی بھی عادت ہو، کوئی بھی رسم و رواج ہو، ہمیں اس کو اسلام کی شریعت کے مطابق اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اگر شریعت اس کا اقرار کرتی ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، اگر شریعت اس کا اقرار نہیں کرتی ہے تو ہم اس کے اوپر کیا کریں گے، عمل نہیں کریں گے۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی عادت، کوئی بھی تقلید۔ اور اسی طرح سے اہل علم وقد ادى اهل العلم التمسك بالعادات والتقاليد والاعراف التي تشق على الناس، کہ ایسی عادتیں، ایسے اعراف جس میں لوگوں کے لیے کیا ہے، مشقت ہے اس کے اوپر عمل کرنے میں، اور یہ جو آج کے رسوم رواج ہیں اس میں بہت زیادہ کیا ہے، مشقت پائی جاتی ہے۔ تو جس کے اندر مشقت پائی جاتی ہیں وہ تؤدی الی المفسدہ، اور جو فساد تک لے جاتی ہیں، اور توقف الحرج، یا وہ حرج کے اندر واقع کرتی ہیں، اور تؤدی الی الشقاق والنزاع، یا لڑائی اور جھگڑے تک لے جاتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کا چھوڑ دینا کیا ہے، ضروری ہے۔ یعنی اگر جو اسلام نے دین کو بہت آسان، اسلام دین بہت ہی آسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین کو بہت ہی آسان بنایا، دین کو بہت ہی آسان بنایا، اور ہم لوگوں نے کیا کیا، ہم لوگوں نے رسوم و رواج کے ذریعے سے، اس کے بندھنوں کے ذریعے سے ہم نے شادی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا، شادی کو بہت زیادہ۔ یہ اسلام کا جو اصول ہے، ان الدین یسر، کہ دین آسان ہے، اسی کے تحت یہ اسلام نے شادی کو آسان بنایا۔ شادی کے اندر کیا ہے، صرف 4 چیزیں ہیں، ایجاب قبول ہو گیا، نکاح پڑھا دیا گیا، گواہ آگے، آپ نے مہر متعین کر دیا، اور کیا، ولیمہ کر دیا، بس۔ 10,000 کے اندر بھی، 5,000 کے اندر بھی شادی ہو سکتی ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شادی کو ریا نمود کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور شہرت کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور جو چیز جتنی آسان تھی اس کو اتنی زیادہ مشکل بنا دیا۔ اس کے اضرار کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے ہمارے سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے لڑکیوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، بہت سارے لڑکوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس سے زناکاری پھیل رہی ہے، ناجائز تعلقات پھیل رہے ہیں، جو سب سے بڑا نقصان ہے۔ اسی طرح سے اسراف و تبذیر ہمارے سماج کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ جو مالدار لوگ ہیں وہ خوب زیادہ اسراف کرتے ہیں۔ آپ یہ جان لیجئے کہ جو آپ حلال چیز کے اندر اگر حد اعتدال سے تجاوز کرتے ہیں تو بھی ناجائز ہے۔ اسراف اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ حلال امور کے اندر بھی کیا کریں، تجاوز کریں، حد اعتدال کو تجاوز کر دیں۔ اور آپ یہ جان لیجئے کہ آپ یہ جو پیسہ ہے یہ اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس، آپ کو ایک ایک پیسے کا حساب قیامت کے دن دینا پڑے گا، اور وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جو اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم سے زیادہ ان کی شادی بیاہ پر خرچ کرتی ہے۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟
ہمارے ہندوستان کے اندر 60 سے 70% مسلمان غریب ہیں، وہ بلو پاورٹی لائن، خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اور آپ کیسے برداشت کر پاتے ہیں کہ ہم شادی کے اندر فضول خرچی کریں، اور آپ کا بھائی جو بھوکا سو رہا ہے آپ کے شہر کے اندر، اس کے پاس ایک ٹائم کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، اور آپ اس کے اندر اسراف کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان تمام چیزوں کا حساب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو اور تفصیل کے ساتھ بیان کروں، لیکن اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ صرف 3 سال کا اسٹیٹکس، 3 سال کا اعداد و شمار بیان کرتا ہے کہ 25,000 لڑکیوں نے جہیز کی وجہ سے خودکشی کی، جہیز کی وجہ سے۔ کتنے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو جہیز کے بارے میں سوچ سوچ کر کے بہت سارے لوگوں کا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اس کے لیے کیا کرتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، وہ بھی سودی قرضہ لیتے ہیں بینکوں سے، ان کی زندگی تباہ و اجیرن ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، خاص طور سے غریبوں پر اس کے نقصانات بہت زیادہ پڑے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جائز کہتا ہے تو بیوقوف شخص، اس کو ہم کسی صورت میں جائز قرار نہیں دے سکتے، اس کو سماج اور معاشرے سے ختم کرنا ضروری ہے۔ ایک لعنت ہے، ایک ناسور ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اس لیے علماء کرام کو کہنا ہے کہ ان العادات والتقالید والاعراف التي تخالف شرع اللہ حکمہ مخالفۃ ظاہرہ، کہ ایسے عادات، ایسے اعراف، ایسی تقالید جو اللہ کی شریعت کے ظاہری طور پر مخالف ہیں، ظاہری طور پر قرآن میں کچھ حکم ہے، آپ اس کے بالکل الٹا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج ہم مسلمانوں کے اندر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو وراثت کے اندر ان کا حق نہیں دیتے۔ یہ عادت بن گیا ہے، چلن بن گیا ہے، اکثریت مسلمانوں کی اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ سراسر حرام ہے، ناجائز ہے، آپ خود حرام کھاتے ہیں، اپنے بچوں کو حرام کھلاتے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ یہ جہنم تک لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کے صاف فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وراثت کا پورا سسٹم بیان کر دیا ہے، کس کو کیا ملے گا اس کو بتلا دیا ہے۔ اب آپ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے ہیں کہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی تبدیلی کریں۔ آپ اپنے کسی بیٹے کو کم نہیں دے سکتے ہیں، آپ اپنے کسی بیٹے کو زیادہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بیٹا نافرمان ہے تو آپ اس کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے۔ آپ کو ذرہ برابر کوئی حق حاصل نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وہی آپ کو کرنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیٹی کو حق نہیں دیا تو آپ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں یا فرما برداری کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اس کی حدود کو تجاوز کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جہنم کے اندر داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے۔ یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، غیر مسلموں سے نہیں کہا جا رہا۔ اور ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو دھڑلے کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے، جو ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم جو بھی ہو لیکن ہم نہیں دیں گے، ہم اس کو نہیں کریں گے، ہم لڑکیوں کو وراثت سمان۔ آپ حرام کھاتے ہیں، اپنی آئندہ والی نسلوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں، اور یہ حرام کاری نسل در نسل چلتے، حرام خوری جو ہے نسل در نسل چلتے رہتے ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کہ اپنی بیویوں کا ان کا مہر تک نہیں دیتے، اور ان کے پاس طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، پھر مرنے کے بعد معلوم نہیں کیسے معاف کراتے۔ سراسر حرام اور ناجائز۔ جو اپنی بیوی کو اس کا حق مہر نہ دے اور اس کی بیوی کا وفات ہو جائے، طاقت رکھتا بھی تو زناکاری کے برابر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر آیا، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ اپنی بیوی کا کوئی حق نہیں مار سکتے جب تک کہ وہ اپنی خوشی سے معاف نہ کرے، اپنی خوشی سے، اپنے دل سے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں سے حق معاف کرا لیا، یا بیٹی ہماری راضی۔ ہرگز اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ آپ اپنی بیٹی کو اس یعنی یا بھائی جو ہے اپنی بہن کو اس کا حق وراثت کے اندر نہ دے دیں۔ اگر نقدی ہے تو نقدی آپ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، اگر پراپرٹی اس کے نام سے کرا دیں، اس کے بعد بنا کسی دباؤ کے، بھائی کی طرف سے کوئی دباؤ نہ ہو، ماں باپ نے کوئی وصیت نہ کی ہو، سماج کا کوئی پریشر نہ ہو، اس کے بعد وہ معاف کرتی ہے تب اس معافی کا اعتبار کیا جائے گا، ورنہ اس طرح کی معافی کا، ڈھونگی معافی کا، نقلی معافی کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے مہر کے بارے میں بھی آپ مہر کھا لیتے ہیں، شادی کے اندر 10 لاکھ 5 لاکھ خرچہ کر دیں گے اور آپ اپنی بیوی کو مہر نہیں دے سکتے ہیں؟ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ جو چیز ضروری ہے آپ اس کو نہیں کرتے ہیں، جو غیر ضروری چیز ہے یا نمود کے لیے، شہرت کے لیے آپ اس کو انجام دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے فرمایا تھا، ہاتھ میں زور نہیں اور دل الہا سے، کیا ہے، ہاتھ میں زور ہے، الہا سے دل خوگر ہے، امتی باعث رسوائی پیغمبر۔ آج کل کی امتی جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم تو کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، ودا میں تم ہو نصارہ تھے تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے ہو، یہ تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ آج کل کے مسلمان ایسے ہیں جن کو ایک کافر دیکھتا ہے تو اس کو بھی شرم آ جاتی ہے،
آج کا مسلمان ایسا ہے کہ جب شیطان اس کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے کہ آج ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہماری ذمہ داری پوری ہو چکی ہے اور یہ مسلمان ہمارے سب سے اچھے کام کرنے والے موجود ہیں، ہمیں کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہم سے بڑے شیطان بن گئے ہیں جو کہ دین کو نافذ نہیں کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر۔ تو ہم مسلمان آج کل کے نام کے مسلمان ہیں، لہٰذا میرے بھائیوں اسلام کو نافذ کرو، اسلام کو نافذ کرو گے تبھی اس دنیا کے اندر ہمیں کامیابی ملی، اور وہ بھی مکمل اسلام کو، اپنے گھر کے اندر بھی، اپنے سماج کے اندر بھی، میڈیکل کے اندر بھی، انجینئرنگ کے اندر بھی، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بھی، بزنس کے اندر بھی۔ اب مان لیجیے بزنس کے اندر آپ آ کر کے مسجد کے اندر پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، پہلی صف کے اندر آپ کی تکبیر تحریمہ بھی نہیں فوت ہوتی ہے، لیکن آپ کا بزنس حرام کا ہے، آپ سودی کاروبار کرتے ہیں، آپ شراب کا کاروبار کرتے ہیں، یا نقلی چیز کو اصلی کہہ کر کے بیچتے ہیں، یا لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تو آپ کی کمائی حرام کی ہوئی، آپ کی عبادت نہیں قبول کی جائے گی۔ تو آپ کا بزنس بھی کیا ہونا چاہیے؟ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو ظلم کرتے ہیں، آپ کسی کا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، کسی کا حق کھا لیتے ہیں، آپ کے یہاں کوئی مزدور کام کرتا ہے اور آپ اس کو پوری مزدوری نہیں کرتے ہیں، تو آپ ظلم کر رہے ہیں، اور یہ ظلم قیامت کے دن آپ کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جو آپ کی نیکیاں ہوں گی وہ سب مظلوموں کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے باوجود بھی مظلوموں کو پورا بدلہ نہیں ملتا ہے تو اس کے گناہ آپ کے اوپر لاد دیے جائیں گے، اس کے بعد آپ کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تو اسلام ایک مکمل دین ہے، اس کو آپ کو مکمل طور سے نافذ کرنا ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ کچھ چیز کو نافذ کر دیا اور کچھ چیز کو چھوڑ دیا، آپ کی منمانی چلنے والی نہیں ہے۔ تو مسلمان آج کل کے زمانے میں اتنا ذلیل جو ہے، اتنا رسوا جو ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اسلام کے اوپر مکمل طور سے عمل نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں اسلام کو مکمل طور سے نافذ کرنا ہے، اسی کے اندر کیا ہمارے لیے کامیابی ہے۔ میں آخر میں حضرت عمر بن خطاب اور آگے بھی باتیں ہیں کہ ان العادات والتقالید والاعراف التي تخالف الشرع مخالفة ظاہرہ او تخالف مقاصد الشریعہ العامہ، یہ شریعت کے جو عام مقاصد کے مخالف ہیں، جو شادی بیاہ کے جو رسم و رواج ہیں، یہ شریعت کا جو عام مقصد ہے، جو عام اصول ہے، اس کے مخالف ہیں۔ اور تودی الی التقصیر والمخالفہ، یا جو کوتاہی تک یا مخالفت تک لے جانے والے ہیں، تو ان کا یجب نبذها والسعی الی تغییرها، تو اس کا چھوڑ دینا ضروری ہے اور اس کو بدلنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ پھر علامہ شیخ صالح بن حمید امام خطیب مسجد حرام فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہ حکم معلوم ہو گیا، مسلمانوں جب آپ کو حکم معلوم ہو گیا تو آپ کے لیے اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں ومن قدم هذه العادات والتقالید والاعراف على شرع الله حکمه، کہ جس نے ان عادات کو، ان اعراف کو، تقالید کو اللہ کی شریعت اور اس کے فیصلے پر مقدم کیا۔ جب ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ان کو اپنا الہ بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہ هواه افانت تکون علیہ وکیلا، ہم اپنے مرضی سے چلیں۔ توحید خالص یہ نہیں ہے کہ آپ صرف عبادت کریں یا آپ قبروں کے اوپر نہ جائیں، بلکہ توحید خالص یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے تابع کریں، ہر چیز کا، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، مسجد کے اندر بھی، مسجد کے باہر بھی، سماج کے اندر بھی اور معاشرے کے اندر، ہر جگہ ہر جگہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی کو اللہ سبحانہ مرضی کے تابع کرنا۔ مان لیجیے بلڈنگ ہے، کسی انجینئر نے اس کا ٹھیکہ لیا، لیکن وہ اسلامی قانون کے یہاں پر نہیں نافذ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جو ایگریمنٹ ہوا ہے ایگریمنٹ کے خلاف کرتا ہے، اس کے اندر چوری کر لیتا ہے، کچھ مال بچا لیتا ہے، چوری کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے جس چیز کے اوپر اتفاق ہوا ہے اس اتفاق کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا کمانا حرام کا ہوا، اسلامی اصول کو اس نے تطبیق نہیں کی، لہذا کیا ہوگا؟ اس کی کوئی چیز اس کو بچا نہیں سکے گی گناہ سے۔ تو اسی طرح سے کوئی ڈاکٹر ہوا، کوئی انجینئر ہوا، کوئی کچھ بھی ہوا، ہر فیلڈ کے اندر، بزنس کے اندر، ہر مینوفیکچرنگ کے اندر، ہر چیز کے اندر آپ کو اسلام کو نافذ کرنا ضروری ہے، اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا کیا ضروری ہے۔ تو من قدم هذه الاعراف والعادات والتقالید على شرع الله وحكمه او تحاكم اليها بدلا من التحاكم الى شرع الله، یا ان چیزوں کو اس نے اپنا جج بنا لیا، فیصل بنا لیا، کہا کہ ہم اللہ کے بجائے ان چیزوں کا اپنا فیصلہ، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، جو ہمارے رسوم و رواج ہے، ہمارے دادا سے چلے آ رہے ہیں، ہم ان کے مطابق کیا کریں گے؟ ہم ان کے مطابق چلیں گے، ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ تو کیا فرماتے ہیں؟ ھذا منکر عظیم، یہ بہت بڑی برائی ہے، قد یقود الخروج من الملہ، اس کی وجہ سے انسان بسا اوقات اسلام سے خارج بھی ہو سکتا ہے، اتنی بڑی برائی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، آپ کو اللہ کے فکر نہیں ہے، آپ کا معبود کون ہے؟ آپ کا معبود سماج معاشرہ ہے۔ آپ اتنا ڈرتے ہیں ناک کٹنے کے ڈر سے، آپ اتنا ڈرتے ہیں تانا دینے کے ڈر سے، آپ سماج کو راضی کرنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں چاہتے۔ تو یہ سب برائیاں ہیں جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو سماج کی اصلاح کرنا، معاشرے کی اصلاح کرنا ایک جہاد ہے۔ آپ خود اپنی اصلاح کیجیے، اپنے بچوں کی اصلاح کیجیے، اپنے گھر کی اصلاح کیجیے، اپنے سماج معاشرہ کی اصلاح کیجیے،
تبھی ہم مکمل طور سے اسلام کے اوپر عمل کریں گے، ورنہ ہم کیا ہیں، اسلام کے اوپر مکمل طور سے عمل کرنے والے نہیں۔ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے میں نے ایک موومنٹ چلائی ہے، ایک دعوت و تحریک چلائی ہے، جس کا نام کیا ہے، اسلامی رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک، یعنی رسوم و رواج مٹاؤ دعوت و تحریک، اس کا یہ نام میں نے رکھا ہے۔ اور اسی کے متعلق میں جہاں بھی جاتا ہوں اپنے بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، ان کی خرابیوں کو بتاتا ہوں، ان کے نقصانات کو واضح کرتا ہوں، اور اس کے لیے ایک گروپ بھی میں نے بنایا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اس گروپ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، تو آپ ایک میسج کیجئے، ہم آپ کو اس گروپ کے اندر شامل کر لیں گے۔ اس کا نمبر ہے 7300737332، اس کا یہ نمبر ہے، یعنی 7300737332، اس کا یہ نمبر ہے۔ اگر آپ اس کے اندر کیا ہونا چاہتے ہیں، شامل ہونا چاہتے ہیں، تو اس گروپ کے اندر آپ کو شامل کر لیتے ہیں۔ اب میں آخر میں، یہاں پر کتنے ایسے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی؟ کون کون ہے یہاں پر؟